میرا بازو چھوڑیں پلیز، میں نے خاندانی کنگن نہیں چرائے۔ عریج روتے ہوئے اپنی بے گناہی کی دعائیاں دے رہی تھی، جبکہ یزدان شاہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا، مگر عین وقت پر شاہ خاندان کے خاندانی کنگن غائب ہو گئے۔ صرف 1 ماہ پہلے حویلی میں ملازمت کرنے آنے والی عریج پر چوری کا الزام لگا اور دلہن والوں نے رشتہ توڑ دیا۔ مہمان واپس جانے لگے تو یزدان شاہ کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی، بہت شوق ہے نا تمہیں شاہ خاندان کی ایمانت پر نظر رکھنے کا؟ مولوی صاحب، نکاح شروع کیجیے۔ آج دلہن وہ نہیں، عریج ہوگی۔ شاہ حویلی آج دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، ہر طرف روشنیوں کی جگمگاہٹ، پھولوں کی خوشبو اور مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ ملازم ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ رہے تھے تاکہ کسی انتظام میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ آج شاہ خاندان کے بڑے پوتے یزدان شاہ کا نکاح تھا۔ اپنے کمرے میں یزدان خاموشی سے کھڑا تھا۔ ایک ملازم اس کے کندھوں پر شیروانی درست کر رہا تھا تو دوسرا نہایت احتیاط سے اس کے سر پر سہرا باندھ رہا تھا، جبکہ ایک اور اس کے کف لنکس اور گھڑی سنبھالے کھڑا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود پر ایک آخری نظر ڈالی، شیروانی کی آستین سیدھی کی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے قدم سیدھے دادی جان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہاں موجود لڑکی احترام سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادی جان، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ دادی جان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آ جاؤ میرے بچے، دادی جان نے محبت سے یزدان کو اپنے پاس بلایا۔ یزدان ان کے قریب بیٹھ گیا تو انہوں نے اب بھرپور نظر اس پر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے اس کی بالائیں لیں۔ ماشاء اللہ، آج تو میرا پوتا کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا۔ یزدان ہلکا سا مسکرا دیا۔ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے دادی جان۔ دادی جان کے چہرے پر مسکراہٹ تو تھی، مگر اگلے ہی لمحے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں تمہیں اس روپ میں دیکھوں۔ اللہ کا شکر ہے آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اب اگر مجھے کچھ بھی ہو جائے تو کوئی افسوس نہیں رہے گا دادی جان۔ یزدان نے فوراً ان کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ایسی باتیں دوبارہ کبھی مت کیجیے گا۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، ابھی تو آپ نے میرے بچوں کو بھی اپنی گود میں کھلانا ہے۔ یہ سنتے ہی دادی جان ہنس پڑی اور پیار سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کرے میری ہر دعا تمہارے حق میں قبول ہو میرے بچے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے سکون چھا گیا۔ باہر سے مہمانوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دلہن والوں کی طرف سے بھی خبر آ چکی تھی کہ نکاح کے لیے سب لوگ پہنچ چکے ہیں۔ چونکہ آج صرف نکاح کی رسم ادا ہونی تھی اور رخصتی کے بعد میں طے تھی، اسی لیے دونوں خاندان کے قریبی افراد ہی موجود تھے۔ دادی جان سے اجازت لے کر یزدان اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بھی چلیں نا دادی جان، میں چاہتا تھا نکاح کے وقت آپ میرے پاس بیٹھی ہوں۔ دادی جان مسکرا دی۔ بس ایک کمرے کا ہی تو فاصلہ ہے میرے بچے، میری دعائیں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہیں۔ جاؤ، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ یزدان نے ان کے ہاتھ چومے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیچے شاہ حویلی کا مرکزی ہال روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ خاندان کے بزرگ اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ مہمان آہستہ آہستہ اپنی جگہ سنبھال رہے تھے، جبکہ دلہن والوں کے قریبی رشتہ دار بھی پہنچ چکے تھے۔ آج صرف نکاح کی رسم ہی ادا ہوئی تھی، اسی لیے محفل محدود مگر نہایت باوقار تھی۔ یزدان آ کر شاہ خاندان کی مخصوص مسند پر بیٹھ گیا۔ قاضی صاحب بھی تشریف لا چکے تھے۔ ہر طرف خوشی اور بے چینی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ تبھی یزدان نے اپنی چچی کی طرف دیکھا۔ چچی جان، دادی جان کے خاندانی کنگن لے آئیے۔ دادی کی خواہش تھی کہ نکاح کے فوراً بعد میں وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے پہناؤں۔ یہ کہتے ہی چند روز پہلے ہونے والی وہ مختصر سی محفل یزدان کے حافظے میں پوری جزیات کے ساتھ تازہ ہو گئی، جس میں دادی جان نے پہلی بار ان خاندانی کنگنوں کا ذکر کیا تھا۔ میں نے آج تم سب کو ایک ضروری بات کے لیے بلایا ہے۔ دادی جان کی پرسکون مگر باوقار آواز پر کمرے میں بیٹھے تمام افراد خاموش ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں سرخ مخمل کا ایک خوبصورت ڈبہ تھا۔ انہوں نے نہایت احتیاط سے ڈبہ کھولا تو اندر رکھے خاندانی کنگن اپنی سنہری چمک سے سب کی نظریں اپنی طرف کھینچنے لگے۔ دادی جان نے محبت بھری نگاہ یزدان پر ڈالی۔ یہ صرف کنگن نہیں، شاہ خاندان کی عزت، روایت اور وراثت ہے۔ کئی نسلوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ خاندان کے بڑے پوتے کی دلہن کو شادی کے دن یہی کنگن پہنائے جاتے ہیں۔
انہوں نے کنگنوں پر ہاتھ پھیرا جیسے برسوں پرانی یادوں کو محسوس کر رہی ہوں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ نکاح کے بعد گستان اپنی دلہن کو یہ کنگن اپنے ہاتھوں سے پہنائے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ چچی جان کے چہرے پر ناگواری کی ہلکی سی جھلک ابھری۔ ماں جی، حیدر بھی تو اس خاندان کا پوتا ہے، اگر یہ کنگن اس کی دلہن کو مل جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ دادی جان نے پہلی بار ذرا سخت لہجے میں جواب دیا۔ فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ ان کی آواز میں ایسا روب تھا کہ کمرے میں موجود کوئی شخص بھی بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ یہ کنگن ہمیشہ سے شاہ خاندان کے بڑے وارث کی دلہن کو ملتے آئے ہیں اور اس روایت کو کوئی نہیں بدلے گا۔ آج بھی یہ کنگن یزدان کی بیوی ہی پہنے گی۔ چچی جان خاموش ہو گئیں، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی بے رضامندی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دادی جان نے مسکراتے ہوئے یزدان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میرے بعد اس حویلی اور اس خاندان کے کاروبار کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پر ہوگی یزدان۔ مجھے تم پر اپنے آپ سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ یزدان نے خاموشی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یزدان نے زندگی میں بہت جلد ماں باپ کا سایہ کھو دیا تھا، جب وہ دنیا کو سمجھنے کی عمر میں بھی نہیں پہنچا تھا۔ تب ہی قسمت نے اس سے اس کے والدین چھین لیے تھے۔ اس کے بعد دادی جان ہی اس کی پوری دنیا بن گئی تھیں۔ انہوں نے کبھی اسے ماں کی محبت کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، کبھی باپ کے سائے کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دی۔ انہوں نے اسے ڈانٹا بھی، سینے سے بھی لگایا، حوصلہ بھی دیا اور ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ ڈھال بن کر کھڑی رہی۔ یزدان کے لیے دادی جان صرف دادی نہیں تھی، وہی اس کی ماں تھی، اس کا باپ، وہی اس کا گھر اور وہی اس کی پوری دنیا تھی۔ وقت کے ساتھ اس نے شاہ گروپ اور شاہ حویلی کی تمام ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھیں۔ گاؤں میں بھی آخری فیصلہ اکثر اسی کا مانا جاتا تھا اور شاہ خاندان کا ہر فرد اسے خاندان کا سربراہ تسلیم کرتا تھا۔ اسی لیے آج وہ اپنی پسند یا ناپسند نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف ایک خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، اپنی دادی جان کی۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا سب سے بڑا خواب پورا ہو جائے، تاکہ ان کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ چچی جان، کنگن لے آئیے۔ ابھی لاتی ہوں بیٹا۔ چچی مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ چند لمحے گزرے، پھر اچانک وہ گھبرائی ہوئی واپس آئیں۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ سیدھا یزدان کے قریب جھکی اور دھیمی آواز میں بولی، یزدان، کنگن اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ یزدان فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں نے خود انہیں اپنے کمرے میں دیکھا تھا، مگر اب وہ وہاں نہیں ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اچھے سے دیکھیں، وہیں ہوں گے۔ کہاں جا سکتے ہیں؟ اس کی بلند آواز سنتے ہی پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یزدان نے سخت لہجے میں کہا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اگلے ہی لمحے پورے شاہ محل میں ہلچل مچ گئی۔ ملازم ادھر ادھر دوڑنے لگے، ہر کمرہ، ہر راہداری اور ہر الماری دیکھی جانے لگی، مگر خاندانی کنگن کہیں نہ ملے۔ چچی نے اچانک جیسے کچھ یاد آنے پر کہا، ایک منٹ۔ جب میں کنگن الماری میں رکھ رہی تھی تو وہاں صرف ایک ہی نئی لڑکی موجود تھی۔ سب کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ انہوں نے کانپتی ہوئی انگلیاں اریج کی طرف اٹھا دیں۔ ہال کے ایک کونے میں خاموش کھڑی اریج بری طرح چونک گئی۔ جی، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے میرے کمرے کے باہر دیکھا تھا، اس کے بعد وہاں کوئی اور نہیں آیا۔ یہ سنتے ہی تمام نظریں اریج پر جم گئیں۔ اریج کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ نہیں، میں تو صرف دادی جان کی دوا دینے گئی تھی، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم آپ کس کنگن کی بات کر رہے ہیں۔ مگر یزدان کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ویسے بھی اسے ملازموں پر کبھی اعتبار نہیں تھا، اور اریج تو ابھی چند ماہ پہلے ہی اس حویلی میں ملازمہ بن کر آئی تھی۔ تمام ملازموں کو فوراً یہاں جمع کیا جائے۔ یزدان کی گرجدار آواز پورے حال میں گونج اٹھی۔ حال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ تمام ملازم ایک قطار میں سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ یزدان شاہ کی تیز نظریں ایک ایک چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ شاہ حویلی میں ہر شخص جانتا تھا کہ جب یزدان شاہ کو غصہ آ جائے تو اس کی نگاہوں سے سچ چھپانا آسان نہیں ہوتا۔ اریج خوف سے کانپ رہی تھی، پھر وہ اریج کے سامنے آ کر رک گیا۔ سچ بتاؤ، خاندانی کنگن کہاں ہیں؟ اریج کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کی قسم، میں نے خاندانی کنگن نہیں چرائے، میں نے تو انہیں کبھی دیکھا تک نہیں۔ مگر یزدان کے چہرے پر سختی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی دوران دلہن کے والد اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ معاف کیجیے گا شاہ صاحب، جس گھر میں نکاح سے چند لمحے پہلے خاندانی
امانت ہی محفوظ نہ رہ سکیں، وہاں ہم اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ کیسے سمجھیں؟ حال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں، یہ کہہ کر وہ اپنے خاندان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ایک ایک کر کے مہمان بھی واپس جانے لگے۔ یزدان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ دادی جان کی برسوں پرانی خواہش چند لمحوں میں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اس کا غصہ اب اپنے عروج پر تھا۔ پھر وہ غصے سے دھاڑا اور سب کو رکنے کا اشارہ کرتے ہی اچانک تیزی سے اریج کی طرف بڑھا اور اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چلو میرے ساتھ۔ چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے۔ اریج کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے خاندانی کنگن دیکھے تک نہیں، لیکن یزدان اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا دوبارہ ہال کے بیچوں بیچ لے آیا، جہاں خاندان کے تمام افراد اور چند باقی مہمان حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بڑا شوق ہے نا تمہیں شاہ خاندان کی چیزوں پر نظر رکھنے کا؟ اس کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ تو اب اس لالچ کی قیمت بھی تم ہی ادا کرو گی؟ چچی فوراً بول اٹھی، یزدان ایسی لڑکی کو فوراً حویلی سے نکال دو۔ مگر یزدان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں چچی۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سرد اور خطرناک تھی۔ اس کی سزا اتنی آسان نہیں ہوگی۔ وہ سیدھا قاضی صاحب کے سامنے جا کر رکا۔ قاضی صاحب! سب کی سانسیں تھم گئیں۔ یزدان شاہ کی گونجدار آواز پورے ہال میں سنائی دی۔ نکاح آج ہی ہوگا اور ہر حال میں ہوگا۔ پورا ہال حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دلہن کا نام تبدیل کر دیجئے، جہاں عریشہ کا نام لکھا ہے وہاں اریج کا نام درج کر دیں، اور حق مہر کی رقم بھی کاٹ دیجئے۔ یہ سنتے ہی اریج کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یزدان شاہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے وہ کنگن نہیں چرائے، پلیز مجھ پر یقین کریں۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے آ گئی، مگر یزدان نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اریج کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ صاحب خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، مگر یزدان کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرد تھا۔ معافی مانگنے کا وقت گزر چکا ہے اریج، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اب صرف اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اریج کو محسوس ہوا جیسے اس کے وجود سے جان نکل رہی ہو۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا اس کے لیے۔ چند لمحوں بعد قاضی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی۔ اریج بنت، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مگر اریج پر جیسے سختہ طاری تھا، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ قاضی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا۔ تب یزدان نے اس کے قریب جھکا اور آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا، اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہارے ساتھ جو نکاح کے بعد کرنے والا ہوں وہ بنا نکاح کے بھی کر سکتا ہوں۔ اریج کے ہاتھ خوف سے کانپنے لگے۔ اس نے ایک بے بس نظر چاروں طرف ڈالی، مگر اسے بچانے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا۔ آخر کار اس نے آنکھیں بند کیں، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے اور کپکپاتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ کہتے ہی وہ منہ پر ہاتھ رکھتے روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یزدان شاہ نے کلائی پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ وہ سزا دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ یہ نکاح نہیں ہے، غلامی ہے جسے تم نے قبول کیا ہے۔ اب ساری زندگی ان کنگن کے بدلے تم میری غلام بن کر رہو گی۔ اب تمہیں سزا ملے گی، ایسی سزا جسے تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ یزدان شاہ کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ تم نے شاہ خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ جب تک خاندانی کنگن واپس نہیں ملتے تمہاری ہر سانس میرے فیصلوں کی محتاج ہوگی۔ اریج نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ خدا کے لیے، میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم کنگن کہاں ہے۔ مگر یزدان کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ مجھے صرف اپنے خاندانی کنگن چاہیے، ہر حال میں۔ یہ الفاظ اریج کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ اس کے قدم جواب دے گئے۔ وہ بے اختیار فرش پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے سے جیسے خون ہی اتر گیا تھا اور ذہن بالکل سن ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ چند گھنٹوں میں اس کی زندگی کس موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ اب وہ مکمل طور پر یزدان شاہ کے فیصلے کے رحم و کرم پر تھی۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے تک قہقہوں اور مقاربات کی آوازوں سے گونجنے والا شاہ محل اب آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا۔ ایک ایک کر کے مہمان واپس جا چکے تھے اور خوشیوں سے سجی محفل پر عجیب سا سناٹا طاری تھا۔ یزدان نے شدید جھنجھلاہٹ میں اپنے سر سے پگڑی اتاری اور قریب پڑی میز پر دے ماری۔ اس کے اندر غصہ، بے بسی اور ٹوٹی ہوئی عزت کی چبھن ایک ساتھ سلگ رہی تھی۔ ایک طرف دادی جان کی ادھوری خواہش تو دوسری طرف دلہن والوں کا رشتہ توڑ کر چلے جانا اور اوپر سے خاندانی کنگنوں کا غائب ہو جانا۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر سخت لہجے میں کہا، آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے تھام کر گھسیٹنے لگا، تمہیں چکانا ہوگا، ہر ایک حساب چکانا
ورنہ میرا نام یزدان شاہ ہے۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا اسے اپنے کمرے کی طرف لے آیا اور اس زور سے بیڈ پر پٹکا کہ عریج کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس کی خطرناک ارادوں کو جان کر وہ کونہی کے بل سیدھی ہوئی اور پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ یزدان شاہ نے اسی وقت شیروانی کے بٹن کھولے اور بے اختیار اپنا سینہ مسلا۔ اسے سانس لینے میں دشواری سی محسوس ہونے لگی۔ پھر اس نے عریج کی طرف دیکھا اور اس کا غم ایک بار پھر سے تازہ ہو گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہیں اتنی آسانی سے معافی مل جائے گی؟ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور اسے بالوں سے کھینچ کر خود کے قریب کیا۔ عریج نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تم جیسی لڑکیوں کے ناٹک میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہی سب کچھ کرنے کے لیے تم نے کنگن چرائے ہیں نا؟ کہاں ہیں میرے کنگن؟ دو مجھے واپس۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی کنگن نہیں چرائے، میں نہیں ہوں چور۔ وہ رو پڑی تھی لیکن یزدان شاہ کے سر پر تو گویا اپنی عزت کو کھو جانے کا غم سوار تھا۔ اس نے ایک دم اپنی شیروانی اتار کر دور پھینکی، تیز قدموں سے آگے بڑھا اور عریج کو دوبارہ بیڈ پر دھکا دیا اور اس پر جھکتا چلا گیا۔ عریج نے روتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا اور کمرے کے کونے میں جا کر سمٹ گئی۔ تم نے میری دادی کی خوشیاں چھین لی، میری عزت مٹی میں ملا دی اور اب بھی خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ عریج مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن یزدان کی سماعت پر جیسے غصے نے پردہ ڈال دیا تھا۔ اچانک اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا قیمتی گلدان اٹھا کر فرش پہ دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ پھر ایک ایک کر کے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تمام چیزیں غصے میں زمین پر پھینک دیں۔ یزدان شاہ غصے میں پورا کمرہ بکھیر چکا تھا۔ عریج خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ یزدان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا کر رہوں گا۔ اس کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ عریج کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ تم نے شاہ خاندان کی عزت کو للکارا ہے نا؟ اس کی قیمت تمہیں ہر روز چکانی ہوگی۔ تبھی کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک سنائی دی۔ یزدان نے جھنجھلا کر مٹھی بھینچ لی۔ دروازہ کھولو، اس نے سخت لہجے میں کہا اور واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بار پھر عریج کو گھورا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ رک کر بولا، اصل سزا تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ میں تمہاری زندگی کا ہر دن تمہیں یاد دلاؤں گا کہ شاہ خاندان کی امانت پر نظر ڈالنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں سمٹی عریج نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ مشکل سے خود کو سنبھالتی ہوئی وہ دروازے تک پہنچی اور آہستہ سے کنڈی کھولی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے دادی جان کو دیکھ کر اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ دادی جان! وہ بے اختیار ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی جان نے بھی فوراً اسے اپنی بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ بس میری بچی بس۔ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی رہیں۔ میں جانتی ہوں تم ایسی لڑکی نہیں ہو، عریج نے روتے ہوئے کہا۔ دادی جان یقین کریں میں نے کنگن نہیں لیے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دادی جان نے اس کے آنسو پوچھے۔ مجھے تم پر یقین ہے بیٹا۔ عریج میں تمہیں اس دن سے جانتی ہوں جب میں خود تمہیں اس حویلی میں لے کر آئی تھی۔ تمہاری ایمانداری اور تمہاری تربیت پر مجھے کبھی شک نہیں ہوا۔ دادی جان یزدان بہت غصے میں ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ اپنا ضبط کھوتے روتے ہوئے دادی جان کو بتا رہی تھی کہ میں برباد ہو گئی دادی جان۔ تبھی یزدان واش روم سے باہر نکلا۔ سامنے دادی جان کو عریج کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ دادی جان نے ایک نظر سہمی اور عریج پر ڈالی، پھر بکھرے ہوئے کمرے پر۔ یہ کیا حال بنا دیا ہے تم نے اس بچی کا یزدان؟ ان کی آواز میں ناراضی صاف جھلک رہی تھی۔ عریج کبھی چوری نہیں کر سکتی، تم اس پر اتنا بڑا الزام لگا بھی کیسے سکتے ہو؟ یزدان چند لمحے خاموش انہیں دیکھتا رہا، پھر تلخ لہجے میں بولا، آپ میرے نکاح میں تو نہ آ سکی لیکن اس کی حمایت کرنے کے لیے میرے کمرے تک آ گئی ہیں۔ آخر میں آپ کا اپنا پوتا ہوں یا یہ لڑکی؟ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں برسوں کا درد اور آج کی بے بسی دونوں شامل تھے۔ دادی جان آہستہ آہستہ اس کے قریب آئیں اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم میرے لگتے جگر ہو یزدان، میری جان ہو، تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں۔ پھر انہوں نے ایک لمحہ رک کر عریج کی طرف دیکھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایک بے گناہ بچی پر ظلم کرو۔ وہ غریب ضرور ہے، ہمارے گھر میں ملازمت کرتی ہے، مگر صرف اسی بنیاد پر اسے چور قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جب تک حقیقت سامنے نہ آ جائے اسے مجرم مت سمجھو۔ یزدان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ عریج کی طرف بڑھا۔ چلو۔ عریج نے کانپتے ہوئے قدم اٹھانے چاہے مگر سارے دن کے صدموں نے اس کی ہمت جواب دے دی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر جا گری۔ عریج! دادی جان گھبرا کر آگے بڑھی۔ کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے فوراً بستر پر لٹاؤ۔
یزدان نے خاموشی سے اسے اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ کمبل اچھی طرح ڈالو اور پانی لاؤ۔ دادی جان کی ہدایت پر یزدان نے گلاس اٹھایا اور اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے پانی کے چھینٹے مارے۔ چند لمحوں بعد اریج نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ دادی جان نے سکون کا سانس لیا، پھر یزدان کی طرف مڑ کر سخت لہجے میں بولی، خبردار، جب تک اس کی غلطی ثابت نہیں ہوتی تم اس پر آواز بھی بلند نہیں کرو گے۔ ایک نظر اریج کی طرف دیکھا، اب یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد اریج سنبھل کر اٹھ بیٹھی۔ یزدان نے سرد لہجے میں کہا، اس بستر سے اٹھو، یہ میری جگہ ہے، آج رات تم وہاں صوفے پر سوؤ گی۔ اریج نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور آہستہ آہستہ صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ میرا بس چلے تمہیں اس کمرے میں بھی نہ رہنے دوں، مگر میں مجبور ہوں، لیکن یاد رکھنا تمہاری سزا ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر اس نے لائٹ بند کی اور یزدان بھی سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ٹوٹا ہوا نکاح، دادی جان کی اداسی، خاندانی کنگنوں کی گمشدگی، سب کچھ اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ کمرے میں صرف اریج کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ یزدان نے بیزاری سے آنکھیں بند کر لی، مگر وہ سسکیاں مسلسل اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ آخر کار وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے دروازے سے باہر نکال دیا۔ آئندہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ زور سے چلایا تو اریج اسی طرح منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے باہر نکلی۔ دادی کے کمرے میں جانے کی غلطی بھی مت کرنا، جہاں چاہے مرو، لیکن میرے پاس پلٹ کر واپس مت آنا، سمجھی تم؟ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں بولا اور پھر واپس پلٹ گیا۔ عریشہ کی یادوں نے گویا اس پر حملہ کیا اور وہ بے اختیار چلایا تھا۔ اس چلانے نے اس کے دل کے کئی ٹکڑے کر ڈالے تھے اور پھر رات گزر گئی تھی۔ اگلی ہی صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کھلا ہے، آ جاؤ اندر۔ وہ بے اختیار آنکھیں مسلتا ہوا کھڑا ہوا، سامنے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اریج نکھری نکھری نہائی ہوئی ٹرے ہاتھ میں لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ اریج چونک گئی۔ دادی جان نے بتایا تھا کہ آپ صبح ناشتے کے ساتھ چائے پیتی ہیں، اسی لیے میں آپ کے لیے۔ اریج اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ یزدان غصے سے بستر سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے ٹرے پر ہاتھ مار دیا۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ گرم چائے سیدھی اریج کے پاؤں پر آ گری۔ آہ! وہ زور سے چیخی اور فوراً اپنا پاؤں پکڑ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں میں اس کا پاؤں سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر یزدان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ دل میں ایک ہلکی سی کھٹک ضرور اٹھی۔ وہ دل کا برا انسان نہیں تھا، مگر گزشتہ رات پیش آنے والے واقعے نے جیسے اس کے اندر کی ساری نرمی چھین لی تھی۔ لیکن کیا اس صدمے نے واقعی اسے یہ حق دے دیا تھا کہ وہ کسی کو بھی ذلیل کرے یا کسی کو تکلیف پہنچائے؟ یہ سوال ایک لمحے کو اس کے دل میں ضرور ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اسے جھٹک دیا۔ میں نے تمہیں رات بھی خبردار کیا تھا کہ میری نظروں کے سامنے مت آیا کرو۔ اس کی آواز پھر سرد ہو گئی۔ اگر نہیں چاہتی کہ تمہیں تکلیف پہنچے تو آئندہ میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اریج وہیں بیٹھی اپنے جلے ہوئے پاؤں کو تھامے سسک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کیا واقعی ساری زندگی یہی غلامی میرے نصیب میں لکھی ہے کہ میں اس جرم کی سزا بھگتوں گی جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں؟ یزدان شاہ کبھی میری بے گناہی پر یقین نہیں کرے گا۔ اریج کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کمرے سے نکلتے ہی یزدان کے قدم دادی جان کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ اندر داخل ہوا تو کئی ملازم وہاں موجود تھے۔ کوئی پھولوں کی فہرست بنا رہا تھا، کوئی کھانے کے انتظامات نوٹ کر رہا تھا، جبکہ دادی جان سب کو ہدایات دے رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یزدان کی آواز پر سب خاموش ہو گئے۔ دادی جان مسکرا دی۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ آج تو تمہاری شادی کی پہلی صبح ہے، جا کر آرام کرو۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ دادی جان؟ آج شام کی دعوت کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور کل تمہارا ولیمہ بھی تو ہے۔ ولیمہ؟ یزدان نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، ولیمہ۔ اب نکاح ہو چکا ہے تو رسم بھی ادا ہوگی۔ یزدان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کوئی ولیمہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دعوت۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ دادی جان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو یزدان؟ آپ اسے شادی کہتی ہیں؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ یہ شادی نہیں، صرف ایک سزا ہے، اس لڑکی کے لیے بھی اور شاید میرے لیے بھی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر تمام ملازموں کی طرف دیکھ کر بولا، سب لوگ اپنے اپنے کام روک دیں، کوئی ولیمے کی تیاری نہیں ہوگی۔ تمام ملازموں نے نظریں جھکا لیں۔ یزدان دادی جان کو
ایک آخری نظر دیکھ کر پلٹا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ 2 دن گزر گئے اور ان 2 دنوں میں یزدان زیادہ تر اپنے دوست کے فارم ہاؤس پر ہی رہا۔ وہ نہ اریج سے ملنا چاہتا تھا اور نہ اس نکاح کو اپنی زندگی کا حصہ ماننے کے لیے تیار تھا۔ تیسرے دن شام ڈھلے وہ واپس شاہ حویلی آیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اریج خاموشی سے اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یزدان شام کی چائے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس نے خاموشی سے کپ میز پر رکھا اور پلٹنے لگی۔ رکو! یزدان کی سرد آواز پر اریج کے قدم وہیں رک گئے۔ خاندانی کنگن کہاں ہے؟ اریج خاموش کھڑی رہی۔ اس کی خاموشی صرف خاموشی نہیں تھی، وہ اس زخم کی گواہ تھی جو گزشتہ رات چچی کے تھپڑ سے اس کے ہونٹ پر آیا تھا۔ جاتے جاتے انہوں نے اسے دھمکی بھی دی تھی، اگر زبان کھولی تو تمہارا انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ یزدان نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر پہلی بار اریج کے زخمی ہونٹ پر ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں سوال ابھرا، یہ زخم کیسے لگا؟ مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اریج، سنائی نہیں دیتا؟ اریج نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا جواب آج بھی وہی ہے۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی، مگر آج اس میں خوف کا کوئی عنصر نہ تھا۔ میں چور نہیں ہوں، میں نے خاندانی کنگن نہیں چرائے، اور جب میں نے وہ لیے ہی نہیں تو میں آپ کو یہ کیسے بتاؤں کہ وہ کہاں ہیں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اب خاموش اس لیے تھی کیونکہ صفائیاں دیتے دیتے میں تھک چکی ہوں، اس نے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور جب آپ لوگوں نے میری بات پر یقین کرنا ہی نہیں تو پھر بار بار ایک ہی بات دہرانے کا کیا فائدہ؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ نکلا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کم اور بے بسی زیادہ تھی۔ یزدان چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس زخمی ہونٹ کے بارے میں پوچھے، مگر اس کی انا ہر بار اس کے سوالوں کے آگے دیوار بن جاتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اریج خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس دن کے بعد وہ حتی المکان یزدان کے سامنے آنے سے بچنے لگی، اور یزدان وہ بھی زیادہ تر وقت حویلی سے باہر ہی گزارنے لگا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور یزدان آج 1 ہفتے بعد دوبارہ شاہ حویلی لوٹ رہا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کا ذہن پرسکون نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کے دوست نے اسے خبر دی تھی کہ عریشہ جس سے اس کا نکاح ہونا تھا، اس کے والد نے اب اس کا رشتہ ایک اور بااثر خاندان میں طے کر دیا ہے اور شادی کی تیاریاں بڑے دھوم دھام سے جاری ہیں۔ یہ خبر سن کر یزدان کے دل میں عجیب سی چبھن اٹھی تھی۔ وہ عریشہ سے محبت تو نہیں کرتا تھا، مگر اتنا وقت ساتھ گزارنے کے بعد ایک تعلق ضرور قائم ہو گیا تھا، اور اب یوں چند دنوں میں اس کا کسی اور کا ہو جانا نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر بے چین کیے جا رہا تھا۔ اسی بے چینی کے ساتھ اس نے گاڑی شاہ حویلی کے مرکزی دروازے کے سامنے روکی، مگر اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز اب آہستہ آہستہ اس کے سامنے آنے والا تھا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے بستر پر کمبل اوڑھے اریج سو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے اسے پہچان لیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ سوئی ہوئی اریج کا چہرہ غیر معمولی حد تک زرد لگ رہا تھا، جیسے کئی دنوں سے سکون کی نیند نہ سوئی ہو۔ یزدان نے ہچکچاتے ہوئے اس کے کندھے کو ہلکا سا چھوا۔ اچانک اریج گھبرا کر چینک اٹھی، نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے چوری نہیں کی، خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں، مجھے مت ماریں۔ یزدان فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے دوبارہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تو بخار میں جل رہی ہے۔ اس کے لہجے میں پہلی بار تشویش جھلکی۔ وہ فوراً اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اریج، کھانا کھایا؟ تم نے دوائی لی؟ اتنے سارے سوال اس نے ایک ساتھ ہی کر دیے تھے۔ اریج نے کمزوری سے نفی میں سر ہلا۔ نہیں۔ کیوں؟ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ سنتے ہی یزدان کے منہ سے بے اختیار نکلا، تم مجھ سے کہہ دیتی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خاموش ہو گیا۔ وہ خود تو پورا 1 ہفتہ حویلی سے غائب رہا تھا، آخر اریج اسے کیسے بتاتی؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ تم آرام سے لیٹو، یزدان نے کمبل ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔
دوائی تو اس وقت شاید نہ ملے، لیکن میں تمہارے لیے قہوہ بنا کر لاتا ہوں، شاید تمہیں کچھ آرام آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کی خاموشی پورے شہر پر چھائی ہوئی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اچانک دھیمی آواز اس کے کانوں پر پڑی۔ حویلی کا ایک پرانا ملازم فون پر کسی سے سرگوشی کر رہا تھا۔ شکر ہے سارا الزام عریج پر ہی آ گیا۔ یزدان کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ خاموشی سے ستون کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ بیگم صاحبہ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی میں نے خاندانی کنگن اٹھا لیے تھے۔ اب بس موقع ملتے ہی واپس رکھ دوں گا۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ اگر یزدان شاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ سب میں نے کیا ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ یزدان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور ملازم کا گریبان پکڑ لیا۔ تو یہ سب تم نے کیا تھا؟ ملازم کا رنگ فک ہو گیا۔ صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ سچ بولو۔ یزدان کی گرجدار آواز سن کر وہ کانپ اٹھا۔ یہ سب بیگم صاحبہ کے کہنے پر ہوا تھا۔ انہوں نے ہی مجھے کنگن چرانے کا حکم دیا تھا۔ یزدان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ کنگن کہاں ہیں؟ میرے کمرے میں، میں بھی لا دیتا ہوں۔ ملازم دوڑ کر گیا اور چند لمحوں بعد وہی خاندانی کنگن یزدان کے ہاتھ میں تھے۔ یزدان نے کنگنوں کو مٹھی میں مضبوطی سے بھینچا، پھر برف جیسے سرد لہجے میں بولا، صبح ہونے سے پہلے پہلے تم یہ حویلی چھوڑ چکے ہو۔ اگر سورج نکلنے کے بعد تم مجھے یہاں نظر آئے تو یاد رکھنا، تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ملازم لرزتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گیا، مگر یزدان پلٹ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خاندانی کنگن تھے اور ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ بار بار ابھر رہا تھا۔ یزدان شاہ کو لگا کہ وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گا، یعنی وہ لڑکی جو اس وقت بخار میں تپ رہی تھی اور اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کے یہ حال کو پہنچی تھی، وہ بے قصور تھی۔ ایک دم سے اس کے قدم لڑکھڑائے اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اس قدم ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے سارا کھیل آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا۔ یہ سب کچھ چچی کا کیا کرایا تھا۔ اس کی پہلی غلطی تھی۔ اس نے قہوہ پلانے اور دوا دینے کے بعد عریج حیرت سے پھیلی پھیلی آنکھوں کے ساتھ یزدان شاہ کو دیکھتی رہ گئی۔ کل تک جو شخص اس کے لیے صرف نفرت، سزا اور اذیت کی علامت تھا، آج وہی اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ یزدان بھی عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ نہ وہ عریج کو سچ بتا سکتا تھا، نہ ہی اپنی بے رحمی پر شرمندگی کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا تھا۔ اگلے 2 دنوں میں عریج کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ یزدان اس کے لیے پھل، جوس اور ضروری چیزیں لا دیتا اور بس اتنا کہتا کہ وقت پر کھانا کھا لینا اور دوا لینا مت بھولنا۔ دادی جان خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہتی۔ ان کی آنکھوں میں اطمینان اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی، جیسے وہ یزدان کے دل میں آہستہ آہستہ آنے والی تبدیلی کو محسوس کر رہی ہوں۔ البتہ چچی جان کا چہرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سخت ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں یہ بات بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ یزدان، جسے وہ عریج سے نفرت کرتے دیکھنا چاہتی تھی، اب انجانے میں اس کی فکر کرنے لگا تھا۔ ایک صبح یزدان کی آنکھ کھلی تو کمرے میں عریج موجود نہیں تھی۔ اسے ہلکی سی حیرت ہوئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ کچن کی طرف سے اونچی آواز سنائی دی۔ ان آوازوں میں کسی کے سسکنے کی آواز بھی شامل تھی۔ یزدان تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ 2 ملازمائیں عریج پر برس رہی تھی، جبکہ چچی جان قریب کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے ایک ملازمہ نے آگے بڑھ کر عریج پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ یاد رکھنا، وہ غصے سے بولی، تم اس حویلی کی بہو نہیں، صرف ایک ملازمہ ہو۔ مالک بننے کی کوشش بھی مت کرنا، خبردار۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اندر آیا، خون خوار نگاہوں سے اس ملازمہ کی طرف دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کچھ کہنے کی؟ عریج میری بیوی ہے اور کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے کچھ بھی کہے، سمجھی تم؟ آج کے بعد حویلی میں اپنی شکل مت دکھانا، تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ جو آنسو بہا کر سر جھکائے یہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس حویلی میں قسمت بھی نہیں بدلنی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ٹکٹکی باندھ کر یزدان شاہ کو دیکھا تھا، جو ملازمہ کو انگلی اٹھا کر خبردار کرنے کے بعد اس کی طرف آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فوراً اسے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا تو عریج وہیں کرسی پر بیٹھ کر 2 گھونٹ لینے لگی اور پھر نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی اوقات اچھی طرح۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، یزدان شاہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا اور پھر دھیرے سے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم حیران ہو کہ یہ راتوں رات میں بدل کیسے گیا ہوں،
کیونکہ مجھے سچ پتہ چل گیا ہے، اور سچ یہی ہے کہ تم بے قصور ہو۔ ظالم تو میں ہوں جس نے تم بے قصور پر ظلم ڈھایا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ بیٹھ اعتراف کر گیا تھا۔ اریج نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اچانک اسے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو پڑی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ اب تم چاہو تو ہمارے راستے الگ ہو سکتے ہیں۔ اور وہ رونا بھول کر اس کا چہرہ تکنے لگی۔ سزا بھی آپ سناتے ہیں اور فیصلہ بھی آپ ہی کرتے ہیں، کیا مجھے کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ اریج بولی تو اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ یزدان شاہ نے بے اختیار نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم فیصلہ کر سکتی ہو، اور مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی کسی ظالم انسان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گا۔ وہ ایک بار پھر نگاہیں جھکا چکا تھا۔ میں غلط فہمی میں مبتلا تھا، جن پر بھروسہ کیا، دھوکہ انہی سے ملا، اور میں نے تمہیں قصوروار سمجھ لیا، جبکہ قصوروار تو میرے اپنے نکلے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں جانتا ہوں کہ اب تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہو گے، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ میں تمہیں کسی رشتے میں باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑا، اریج نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک لمحے کے لیے یزدان شاہ کو محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اریج کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رشتے ایک جھٹکے سے نہ بنتے ہیں اور نہ ہی ایک جھٹکے سے ٹوٹتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی، مگر اس کا ہر لفظ یزدان کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ اب جب ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں آپ سے دور رہ کر خوش رہوں گی؟ یزدان نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم میری زندگی میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ وہ جیسے اسی سے یقین مانگ رہا تھا۔ اریج نے بے اختیار اس بات میں سر ہلایا اور شرم سے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ اریج نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر یزدان شاہ کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے محبت کرتی تھی۔ وہ چند لمحے رکی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ اور آج بھی کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی یزدان شاہ کی آنکھوں میں برسوں بعد سکون اتر آیا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور اریج کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ مجھے معاف کر دو اریج۔ اس کی آواز میں پہلی بار غرور نہیں، صرف پچھتاوا تھا۔ اریج نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے ہی لمحے یزدان شاہ نے اسے محبت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اریج نے بھی اپنی تمام شکایتیں، تمام دکھ اور تمام آنسو اسی ایک لمحے میں دفن کر دیے اور خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس دن صرف دو دل نہیں ملے تھے، بلکہ نفرت پر محبت، غلط فہمی پر سچائی اور غرور پر وفا نے فتح حاصل کی تھی۔ وقت نے ایسی کروٹ لی کہ کبھی اس حویلی میں ایک عام ملازمہ بن کر آنے والی اریج آج اسی شاہ حویلی کی عزت دار بہو اور اس گھر کی مالکن بن چکی تھی۔ اور یزدان شاہ، جس نے کبھی اسے سزا سمجھ کر اپنا نام دیا تھا، آج اسی اریج کو اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت نعمت مان چکا تھا۔ یوں آزمائشوں، غلط فہمیوں اور بے شمار دکھوں سے گزر کر ان کی محبت اپنی حقیقت کی منزل تک پہنچ گئی، مگر ان کی محبت کی کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی تھی۔